بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ اچھے سے ہوں۔ دوستوں، آج میں روزے کا بیان ایپیسوڈ 5 لے کر آیا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں روزے کا بیان ایپیسوڈ 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 19، صبح کو جنابت کی حالت میں ہو تو۔ روزے دار صبح کو جنابت کی حالت میں ہو تو کیا کریں؟ حدیث میں آیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ اور امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیویوں کی مقاربت کی وجہ سے صبح تک جنابت کی حالت میں رہتے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھ لیتے۔ جنوبی آدمی روزہ رکھنے کے بعد غسل کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے روزہ سے پہلے غسل کرے۔ تنگی وقت کے پیش نظر غسل مؤخر کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، روزے دار کے لیے مباشرت۔ حدیث میں ذکر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں کبھی بوسہ لیتے اور کبھی مباشرت کرتے، یعنی ساتھ لیٹ جاتے، مگر آپ اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار کو اپنے آپ پر طاقت اور کنٹرول ہو کہ بیوی سے بوس و کنار کرنے سے سیکسی خواہش پیدا نہیں ہوگی تو اس کے لیے جائز ہے، خوبصورت دیگر جائز نہیں۔ مبادہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے ذمہ مطلب ہم بستری کر بیٹھے۔ پوائنٹ نمبر 21، روزے دار اگر بھول کر کھا پی لے۔ حدیث میں آیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو کھلایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ اللہ کا رزق ہے تو اسے دیا گیا ہے۔ امام مالک کے علاوہ تمام محدثین نے اس حدیث کے موافق فیصلہ دیا ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی قضا دینا پڑتی ہے، بلکہ تیسیر اور رفع حرج کا بھی یہ تقاضا ہے۔ پوائنٹ نمبر 22، کفارہ۔ کفارہ کس کو ادا کرنا ہے؟ جب کوئی رمضان میں ذمہ مطلب ہم بستری کرے اور اس کے پاس بھی کچھ نہ ہو، اسے صدقہ ملے تو اس سے کفارہ دے۔ حدیث میں آیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک آدمی نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں برباد ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا۔ ہم سب بھی اس طرح بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ لو اور اسے خیرات کر دو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ اللہ کی قسم، مدینہ کے دو طرفہ پتھریلے کناروں میں کوئی گھر میرے گھر جیسا زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ نے دانت مبارک کھل گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اسے اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ ماشاء اللہ۔ جمہور محدثین کا موافق ہے کہ غریبی کی وجہ سے کفارہ نہیں ہٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں صدقہ کے طور پر اسے عنایت کی تھی تاکہ وہ اسے اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ اسے کفارہ سے سبکدوش نہیں کیا۔